اس لیے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، کہ تم حفاظت کرو نمازوں کی. یعنی حفاظت کس طرح سے ہوگی نمازوں کی حفاظت میں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر اوقات کے وقت کے لحاظ سے فرض ہے. جو وقت لکھ دیا گیا ہے اس کے لحاظ سے فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ نمازوں کے وقت کی حفاظت کرو اور اس کی حدود کی نگرانی رکھو اور اول وقت ادا کرتے رہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے. آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پھر فرمایا ماں باپ سے بھلائی کرنا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کچھ اور بھی پوچھتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیتے. متفقون علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت ام فردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیعت کرنے والی عورتوں میں سے ہے، فرماتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کا ذکر فرما رہے تھے. اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کو اول وقت پر ادا کرنا ہے. تو نمازوں کی سب سے پہلا سینٹنس کیا ہے؟ حافظو، تم حفاظت کرو علی الصلوات، نمازوں کی. اب یہاں پہ اگر مجموعی طور پر نمازوں کا ذکر کیا جائے، نمازوں کا وہ لیا جائے تو حفاظت کیسے ہوگی؟ ایک تو یہ کہ اول وقت میں نماز کا پڑھنا ہے کہ نماز جو ہے مومنوں پر وقت داخل ہونے کے ساتھ فرض ہے کہ ادھر وقت داخل ہوا، ادھر مومن حشاش بشاش حاضر باش نماز کے لیے ہو گیا. پھر اس کے بعد حفاظت میں طہارت آ جاتی ہے. طہارت کا اہتمام ہو، کپڑے صاف ہوں اور کسی بھی قسم کے کوئی چھینٹے نہ آئے ہوئے ہوں. طہارت میں پھر وضو بھی آ جاتا ہے کہ وضو جو ہے وہ کامل وضو ہوا ہو، ایسا وضو ہو جو کہ پسندیدہ ہو، جس کو وضو کو کر کے نماز پڑھنے سے انسان کے اگر کامل وضو ہو تو وہ سارے گناہ جو اس نے نماز پڑھی اس کامل وضو کے ساتھ اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. اور وضو خود بھی گناہ دھونے کا ذریعہ ہے کہ جہاں جہاں وضو کا پانی جاتا ہے وہاں سے گناہ جھڑتے جاتے ہیں. تو وضو کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. اور اس کے بعد قبلے کی طرف منہ. اگر فرض نماز میں قبلے کی طرف منہ نہیں ہوگا تو نماز پھر نہیں ہوتی. لہٰذا قبلے کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. مجبوری یا کوئی ایسی بات ہو گئی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فرض نماز کے لیے قبلے کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح سے نماز کے ارکان میں قیام، رکوع، سجود، جلسہ، ان کو بہت ہی پراپر طریقے سے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اطمینان جو ہے نماز کا ایک رکن ہے. اطمینان کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے. اگر اطمینان سے ہڈی پہ ہڈی نہیں بیٹھی ہر رکن میں، کہ جیسے آپ سجدے رکوع میں گئے، پھر رکوع سے جب کھڑے ہوئے تو ایک دم سے آپ چلے گئے سجود میں اور آپ کی ہڈی پہ ہڈی نہیں بیٹھی، کوئی اطمینان ہی نہیں ہوا. تو اطمینان جو ہے وہ نماز کا رکن ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا. تو پراپر طریقے سے اب سجدوں کے درمیان بیٹھنا پراپر طریقے سے، اس میں رب اغفر لی پڑھا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے پڑھنا. پھر سجدے میں اس طرح جانا کہ مطلب مکمل طور پہ پیچھے کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ تقریباً سیدھی ہو جائے. اس طرح سے رکوع میں جانا کہ پیچھے سے جب آپ کو لگے کہ آپ جس طرح رکوع میں گئے تو آپ کے کب نہ نکلا ہوا ہو. کب نکل جاتا ہے نا، بہت سے لوگ بہت زیادہ کب نکالتے، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح نماز کی جو ہے وہ رکوع، سجود، قیام، یہ ان سب کی حفاظت، یہ سب نماز میں شمار ہوگی. یعنی وقت کا تعین، طہارت کا تعین، قبلے کا تعین، نماز کے ارکان پورے
خشوع اور خضوع اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، نماز کی حفاظت باقاعدگی سے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، یہ آ جاتا ہے جو ہے وہ نماز کی حفاظت میں۔ اب یہاں پر تمام نمازیں اہم ہیں، لیکن خاص طور پر عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ خاص طور پر کہا گیا ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اور بخاری میں ہے کہ من صلی البردین دخل الجنت، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی عصر اور فجر ادا کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بخاری کی روایت ہے انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ، تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کے دیدار میں تمہیں کوئی رکاوٹ یا دشواری نہیں آتی۔ 14ویں کا چاند کیسا ہوتا ہے؟ بالکل کلیئر ہوتا ہے، پوری ایک سرکل شیپ میں ہوتا ہے اور وہ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ یہ فرمایا کہ تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کا چاند دیکھتے ہو، اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری نہیں۔ پھر فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تُغْلَبُوا عَلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَالصَّلَاةِ قَبْلَ غروب الشمس فافعلوا، بس اگر تم میں سے ہو سکے کہ طلوع آفتاب سے پہلے فجر اور غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نمازوں میں کوتاہی نہ کرو تو ضرور ایسا کرو۔ متفق علیہ، یہ روایت ہے، حدیث ہے۔ تو یہاں پر کوئی اور نماز مراد نہیں ہے، عصر کی نماز خاص طور پر مراد ہے۔ حافظ الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، یعنی واو عطف لگا کر صلاۃ الوسطی کو لایا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے دلوں کو ان کے دلوں کو اور گھر کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطی یعنی نماز عصر سے روک دیا۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح مسند احمد کی ایک اور روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ یہ عصر کی نماز ہے۔ کون سی؟ حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے بھی ایک مرتبہ اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے بھی ایک مرتبہ اس میں اختلاف کیا، تو ابو ہاشم عتبہ مجلس سے اٹھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر گئے، اجازت مانگ کر اندر داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے باہر آ کر ہمیں بتایا کہ یہ نماز عصر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا لکھے کہ یہ نماز عصر کے بارے میں ہے، اور حافظوا علی الصلوات یہ تمام نمازوں کے لیے، ٹھیک ہے، تمام نمازوں کے لیے عمومی طور پہ اور خصوصی طور پہ، والصلاۃ الوسطی نماز عصر کے لیے۔ تو عموم اور خصوص، اس کا فرق سمجھیے۔ دے دی میں نے اس کو۔ ایک حدیث ہے جس سے عصر کی نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا اس کا گھرانہ تباہ ہو گیا اور مال و اسباب برباد ہو گیا۔ اور حدیث میں ہے کہ ابر والے دن نماز اول وقت پر پڑھو۔ سنو، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز قبیلہ غفار کی ایک وادی میں جس کا نام حمیس تھا ادا کی، پھر فرمایا یہی نماز تم سے اگلے لوگوں پر بھی پیش کی گئی تھی لیکن انہوں نے اسے ضائع کر دیا۔ سنو، اسے پڑھنے والے کو دوہرا اجر ملتا ہے، اس کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ تم تارے نہ دیکھ لو، یعنی مغرب کی نماز نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر جو خاص نشانی پیش کی گئی ہے وہ کس کی ہے؟ عصر کی نماز کی۔ اور نماز عصر بہت اہم ہے کہ خالی اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 احادیث ہے، اور یہ جو حفاظت کے معاملات آئے ہیں اس میں تو سورہ مومنون میں بھی آتا ہے کہ جنتیوں کے ذکر کے بارے میں آیا کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ من حافظ علیہا، جس نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی، کانت لہم نورا،
وبرهانا ونجاة يوم القيامة فمن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وحامان وأبي ابن خلف. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کی حفاظت کرے گا حافظ علیہا تو وہ کیا ہے قیامت میں اس کے لیے نور ہوگا، اس کے ایمان کی واضح دلیل یعنی برہان ہوگی جس کی نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے پاس نہ نور نہ برہان نہ نجات ہوگی، اور وہ قارون، فرعون اور حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور برہان کا مطلب کیا ہے؟ برہان کا مطلب دلیل ہوتی ہے نا، کہ ایسی دلیل کہ تم مومن ہو، یعنی وہ نماز جو ہے وہ ہمارے لیے دلیل ہوگی کہ یہ مومن ہے، کیونکہ قد افلح المومنون کہ بے شک مومن فلاح پا گئے، الذین هم علی صلاتہم خاشعون سے شروع ہوتا ہے، اور والذین هم عن الصلاۃ یحافظون، عن صلاتہ یحافظون، اس پر یہ سورہ مومنون ختم ہوتی ہے۔ تو اتنا زیادہ مومنون کے لیے یہ جو ہے نماز باعث اجر ہے۔ تو یہ جو ہے نماز قیامت کے دن مومنوں کے لیے ایک برہان ہوگی، ایک دلیل ہوگی، ان کی ایمان کی دلیل ہوگی۔ اور نماز اثر یہاں پر اچھا، اور حفاظت میں یہ بھی ہے کہ پوری تندہی کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کی جائے۔ ابھی ہم قانتین کی اس میں پڑھیں گے۔ تو نماز اثر ویسے اس کا اتنا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اثر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اثر کا مطلب ہوتا ہے نچوڑ، ہے نا، دن نچوڑ رہا ہے، نچوڑا جا رہا ہے، اب رات شروع ہو رہی ہے، دن کی روشنی نچوڑ گئی، اب اندھیرا چھانے والا ہے۔ تو اثر کا مطلب ہوتا ہے نچوڑ۔ اثر کی نماز پورے دن کا نچوڑ ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کام کر کے لوٹ رہے ہوتے ہیں، خریداری کا وقت ہوتا ہے، نوکری سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارے اوقات مور اور لیس اسی ٹائم کے پریمیسز میں ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو اپنی اثر کی نماز کا خیال رکھے، خریداری کوئی دکانداری کر رہا ہے اس وقت، تو وہ خیال کرے کہ مجھے اثر کی نماز پڑھنی ہے اور اس کو اسی طرح سے ادا کرے۔ اسی طرح سے کوئی جاب پہ سے لوٹ رہا ہے تو اپنے لوٹنے کے اوقات کار اس طرح رکھے کہ اگر سردیاں ہیں، کم وقت ہے، تو وہاں سے پڑھ کے نکلیں، اور گرمیوں میں وقت گھر پہ پہنچنے پر اس کو باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح خواتین بھی اگر وہ کہیں نکل بھی رہی ہیں تو اس اہتمام سے نکلیں کہ اپنی اثر کی نماز پڑھ کے چلی جائیں، یا کہیں پر ہے تو مسجد میں اس کا اہتمام کریں اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ یہ اتنا ڈیوٹی کا وقت ہوتا ہے، خرید و فروخت، بازار اس وقت کھچا کھچ بھرے ہوتے ہیں، لوگ اس کو آرام سے بھول سکتے ہیں کہ ارے چھوڑو۔ ویسے تو اس میں 4 سنت بھی پڑھی جاتی ہیں جو کہ باعث رحمت ہے، لیکن عموماً جو اس کی نماز ہے وہ 4 فرض ہے، ارے چھوڑو بعد میں پڑھ لیں گے، 4 فرض ہی تو ہے۔ تو وہ شاپنگ میں، بازار کی گہما گہمی میں ایسے مگن ہوتے ہیں کہ یہ نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اب اس کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے ساتھ، تمام نمازوں کے ساتھ والصلاۃ الوسطیٰ، والصلاۃ الوسطیٰ کا نام لے کے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا ہے، اتنی اہم ہے نماز۔ پھر وقوموا للہ قانتین، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کیا فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ قانتین قنوت سے ہے کہ مکمل اطاعت، فرما بردار، اور قومو، قامہ یقومو سے ہے کہ کھڑے ہونا۔ نماز میں قیام ایک اہم ترین رکن ہے۔ قومو جو ہے وہ قیام سے، ٹھیک ہے، اور قیام سب سے اہم رکن کہ یہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جس کے قیام اچھا ہو گیا اس کی نماز اچھی ہو گئی۔ تو یہ اہم ترین رکن ہے قومو یعنی قیام۔ نماز قائم ہی قیام سے ہوتی ہے، نماز قائم ہی قیام سے ہوتی ہے، خصوصاً فرض نماز ادا نہیں ہوتی جب تک کہ کھڑے نہ ہوں۔ تو کھڑے ہو کر قیام ہوتا ہے، بیٹھ کے قیام نہیں ہوتا، سوائے اللہ یہ کہ کوئی ایسی بیماری ہو، گھٹنوں کی تکلیف ہو، کوئی ایسی
کہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہو، ایسی کمزوری لاحق ہو، تو اس میں جو ہے چھوٹ ہے. ادروائز قیام جو ہے وہ کھڑے ہونے سے ہوتا ہے، اور قیام نماز کا حسن ہے. سیدنا عمران بن حسین فرماتے ہیں مجھے بواسیر کی تکلیف تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اگر بیٹھ کر ادا کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز ادا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر نفل نمازیں ادا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والے کی نسبت نصف ثواب ملے گا. یعنی یہ نفل کی بات ہو رہی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی اور جسم بھاری ہو گیا تو آپ نے جائے نماز کے قریب ایک ستون تیار کیا جس پر آپ نماز کے دوران ٹیک لگاتے تھے. یعنی آپ بیمار تھے، آپ کو کمزوری لاحق تھی، مگر آپ کھڑے ہو کر قیام کرتے تھے، کیونکہ قیام فرض نماز کا خاص طور پہ کھڑے ہو کر ہی کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا بڑا حصہ کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے تھے، کبھی بیٹھ کر بھی کرتے تھے کیونکہ نوافل تھے نا یہ. اور جب قرات کھڑے ہو کر فرماتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر کرتے، اور جب بیٹھ کر قرات کرتے یعنی قیام کرتے تو رکوع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر فرماتے. اور یہ بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء یہ ایک ہی رکعت میں پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں دوسری صورتیں. تو اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے. تو آپ سے جب کہا جاتا کہ آپ تو معصوم ہیں، آپ کے سارے گناہ بخشے ہوئے، تو آپ کیا فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن سکوں؟ اسی طرح کبھی آپ بیٹھ کر بھی قرات کرتے، یعنی ایک ہی رکعت آدھی بیٹھ کر آدھی کھڑے ہو کر آپ نے پڑھی. پھر جب قرات سے 30 یا 40 آیات باقی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کی تلاوت فرماتے، پھر حالت قیام سے رکوع میں چلے جاتے، اور دوسری رکعت میں بھی آپ کا یہی معمول ہوتا. تو اس طرح سے قیام جو ہے وہ کیا ہے؟ کھڑے ہونے کا نام ہے، کہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ نماز ادا کی جائے. کیونکہ خواتین، ہم سب خواتین گھنٹوں کچن میں کھڑے ہو کے کام کر لیتے ہیں، بس جب نماز کی باری ہوتی ہے تو بس یا تو صوفے پہ بیٹھ جائیں گے یا پھر ویسے بیٹھ کے پڑھیں گے. تو نہیں، کوشش کریں جب کام کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں تو نماز کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے. اسی طرح بے شک نفل نماز بیٹھ کے پڑھ لیں. پھر اس میں جو ہے وہ یہ بہت بڑی تنبیہ ہے کہ تمہیں پھر اگر تم نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے تو فرعون، حامان اور قارون جیسا اٹھایا جائے گا. پھر قانتین کا جیسا بشرا ایک بات پوچھنی تھی. جی جی جو نماز ہم کھڑے ہو کر ہی پڑھتے ہیں، لیکن بس وہ سجدے اور وہ اس پہ ہم کرسی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، تو پھر جی یہ تو آپ کے قیام کا ہو گیا نا، قیام کی بات ہو رہی کہ آپ کھڑے ہو کے کریں. قیام تو الحمدللہ کھڑے ہو کر ہی کرتے ہیں ہمیشہ. جی کھڑے ہو کر کریں قیام. پھر ظاہر ہے کہ آپ اسی حالت میں پھر رکوع بھی کریں گے اور سجدہ بھی، کیونکہ عذر ہے نا، کہ بیماری ہے، عذر ہے، تو اس میں آپ یہ کر سکتے، لیکن قیام جو ہے وہ کھڑے ہو کر کریں. اچھا، اور قانتین کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کھڑے بھی ہو تو قانتین بن کر. قانتین مطلب قنوت سے ہے، جس میں خشوع، خضوع، عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ قیام کرنا. یعنی ایسا کھڑا ہو کہ انسان جیسے کوئی مجرم ہے نا، مجرم کیسے شرمندہ ہو کے کھڑا ہوتا ہے نا، ایسے اپنے رب کے سامنے بالکل سکوت کی حالت میں، قنوت کی حالت میں، خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہو، اور نماز اور عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو. نماز اگر کوئی اس طرح سے پڑھتا ہے تو اس کے اندر خود بخود عاجزی پیدا ہو جاتی ہے. انسان کیونکہ انسان اپنے سب سے بڑے مالک کے سامنے کھڑا ہے تو اس میں عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، اور خشیت ہونی چاہیے. خشیت کیا؟ ایسی محبت جس میں خوف بھی ہو. اس لیے کہ
دین جو ہے ہمارا ادب بھی سکھاتا ہے نا کہ ماں باپ کے لیے بھی آتا ہے وقف جناح کا من الذل و رحمہ، کہ اپنے ماں باپ کے سامنے بھی جب کھڑے ہو تو کندھے جھکا کر کھڑے ہو اور ادب کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو دین ہمارا ادب سکھاتا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگر ہم ماں باپ یا بزرگوں یا بڑوں کے سامنے ادب سے بات کرتے ہیں، ادب سے بیٹھتے ہیں، ادب کا معاملہ کرتے ہیں، تو جو سب سے بڑا مالک ہے اس کے سامنے ہمیں کیسا کھڑا ہونا چاہیے؟ یہ ہے قوموا للہ قانتین، کہ اس کے آگے بالکل جھک کر دب کر خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور یہ جو ہمارا قانتین ہے یہ پورا ایک کلچر شو کرتا ہے۔ دیکھا ہے کبھی حرم میں جو صفیں بنتی ہیں اور اس میں جب سب کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ایک منظر لگتا ہے، ایک ایسا روب ہوتا ہے ان صفوں میں، اس کھڑے ہونے میں، اس رکوع اور سجود میں۔ تو یہ پورا ایک مومن کا کلچر، ایک مسلمان کا کلچر، ایک پورا مومن کا جیسچر شو کرتا ہے۔ قوموا للہ قانتین کا جو ہے وہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت میں جب وہ قانتین بن کر اپنے رب کے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ قوموا للہ قانتین، ان 3 لفظوں کے پیچھے جو گفتگو ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے؟ قوموا للہ قانتین سے پہلے کیا گفتگو ہوئی تھی؟ طلاق کے بارے میں۔ طلاق کوئی پیار سے تو نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی جھگڑا ہی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جو ایک دوسرے میں نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس کے لیے اس کے ہی کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے کہ طلاق وغیرہ یعنی عاجزی سکھاتی جب نماز انسان کو، تو وہ ان برے واقعات کے ہونے کے باوجود عاجزی اور انکساری سے کام لے کر دونوں فریقین ایک دوسرے کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ قانتین ہوتے ہیں، جھکنے والے ہوتے ہیں، اطاعت والے ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، عاجزی اور انکساری والے ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو کر پھر نماز سے فارغ ہوئے، ماں باپ سے ملے جلے، ادب کے ساتھ معاملہ کیا، ایسا شخص جو 5 دفعہ اس طرح کی پریکٹس کرے گا، اللہ کے سامنے جھک کر کھڑا ہوتا ہے، رکوع میں جھکتا ہے، سجدے میں جھکتا ہے، حتیٰ کہ اپنی ناک رگڑتا ہے اللہ کے آگے، تو اس میں تکبر کہاں سے آئے گا؟ یہ ہوتی ہے شعوری نماز۔ تو ایسے لوگ پھر رشتے بھی نبھاتے ہیں جن میں شعوری نماز کا جو ہے شعوری نماز ادا کرنے کا عنصر موجود ہوتا ہے، وہ رشتے نبھانا بھی جانتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ طلاق کی ہی نوبت آ گئی، تو اس میں طلاق میں بھی، مہر ادا کرنے میں بھی احسان کا اور متقیوں والا معاملہ کرتے ہیں۔ تو نماز ہمیں ادب بھی سکھاتی ہے۔ تو ایسا شخص جو بچپن سے نماز کا اہتمام کر رہا ہے، اس میں عزت و انکساری اور ادب موجود ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کے ساتھ بھی ادب کا معاملہ کرتا ہے، اور شوہر بیوی کے درمیان بھی ادب، بچوں کو ماں باپ کے لیے بھی نماز ادب سکھاتی ہے۔ تو ادب زندگی کے رشتوں کا حسن ہے۔ محبت تو ہوتی ہے رشتوں میں، لیکن اگر ادب نہیں ہے نا تو رشتوں میں حسن نہیں ہے۔ تو ادب جو ہے جیسے نا با ادب با نصیب، یہ بانڈنگ کو مضبوط کرتا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ بہن بھائیوں میں محبت ہوتی ہے، ماں اور اولاد میں محبت ہوتی ہے، لیکن اگر ادب نہیں تو کیا اس میں کوئی حسن باقی رہے گا؟ کوئی حسن نہیں۔ اسی طرح نماز میں ایسے سینہ چوڑا کر کے اور عجیب بے رغبتی سے کریں تو کیا وہ نماز کا حسن ہوگی؟ ایسی نماز حسن والی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح سے ادب جو ہے وہ ہمارے دین کا حسن ہے، ہماری عبادتوں کا حسن ہے۔ تو جرانہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، تو انہوں نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم کر رہے تھے، ان کو دیکھ کر گوشت تقسیم کرنا چھوڑ دیا اور فوراً اپنی چادر جو آپ اوڑے ہوئے تھے ان کے لیے بچھا دی۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ اتنا اہتمام، اتنا یعنی ادب، اتنی طبیعت میں قنوت ہے، اتنا سکوت ہے کہ ان کو دیکھ کر خاموشی سے کھڑے ہو گئے، چادر بچھا دی۔ لوگوں نے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ ایک عورت کی اتنی تعظیم، کوئی ان سے خون کا رشتہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صرف دودھ پلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے
تو یہ جو ادب ہے نا، یہ ہمیں ڈے 1 سے اپنے بچوں میں، یعنی ابھی بچہ عقل بھی نہ رکھتا ہو نا، صرف شیر خوار ہو یا تھوڑا 8-9 مہینے کا، تو بھی اس سے اچھی طرح سے بات اس کے سامنے میاں بیوی خاص طور پہ اپنا تعلق بہترین رکھیں، تعظیم کا، ادب کا. اور کبھی بھی ماں جو ہے وہ بچوں کے سامنے کپڑے نہ بدلے، کیونکہ بچہ جو ہے نا اس وقت ہر چیز بہت انڈیپینڈنٹ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہوا ہے تو وہ تو چلتی ہے، پرندے ہیں، درخت ہے، اور اگر وہ دیکھے گا ماں کپڑے بدلی تو ہاں وہ تو بدلتی ہے. تو یہ کچھ نہ کچھ چیزیں، کچھ نہ کچھ امپیکٹ جو ہے اس میں رہ جاتا ہے. تو رشتوں کے درمیان ایک ادب، ایک لحاظ ضرور ہونا چاہیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حسن سلوک تھا. تو ادب جو ہے نا وہ پورا ایک کلچر بدل دیتا ہے، اور جب ادب اور احترام ختم ہو جاتا ہے تبھی تو رشتے نہیں نبھتے نا، کہ ساس بہو میں، ساس پٹر بہو جواب دے رہی ہے، فوراً اٹھا کے جواب دے دیا ساس کو، اسی طرح ساس بھی نہیں لحاظ کر رہی، اور اسی طرح بچے بھی ماں باپ کا لحاظ نہیں کر رہے، ہر بات میں جواب دے رہے ہیں، تو کیا حسن رہ جائے گا رشتے میں. تو اسی طرح جب انسان نماز پڑھتا ہے نا، اس کے اندر ایک ادب، ایک خوف خدا، ایک عاجزی انکساری ہو جاتی ہے قائم، تو وہ رشتے بھی نبھاتا ہے. تو قانتین کیا ہے؟ عاجزی ہے. اور دیکھنا بھی کہاں ہے؟ قنوت میں جو کھڑے ہونا ہے، قیام کرنا ہے، تو وہ سجدے کی جگہ پہ، نیچے سجدے کی جگہ پہ دیکھنا ہے، ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے، سر جھکا کر، سر تسلیم خم کے میں سارے حکمرانوں کے حکمران کے سامنے کھڑا ہوں. تو اس آیت سے ہمیں 2 باتیں پتہ چلتی ہیں کہ نماز قابل اہتمام چیز ہے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. یعنی ایک تو نماز کا انتظار، اہتمام، کہ صاف ستھرے کپڑے اور پاکیزہ ہوں. تو نماز قابل اہتمام چیز ہے جس کی حفاظت لازم ہے. جیسے تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، ایسے ہی نماز کی حفاظت کرو. اسی طرح نمبر 2، نماز میں اصل چیز کیا ہے؟ قنوت. اور قنوت کیا ہے؟ عاجزی ہے، اخلاص ہے، سکوت ہے. سکوت بھی قنوت ہے. سکوت کیا ہے؟ کہ قانتین کا ایک مطلب سکوت، یعنی اس میں بولنا نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کوئی ہلنا نہیں ہے. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ حبشہ کی ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حبشہ کی ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے جب آپ کو کوئی نماز میں سلام کرتا تھا. آپ نماز میں ہوتے پھر بھی جواب دیتے. جب ہم حبشہ سے واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت میں ہی سلام کیا، آپ نے جواب نہ دیا. اب میرے رنج و غم کا نہ پوچھیے. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود. وہ غم زدہ ہو گیا کہ حضور نے نماز سلام کا جواب نہیں دیا. نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عبداللہ کوئی اور بات نہیں، میں نماز میں تھا اس لیے میں نے جواب نہ دیا. اللہ جو چاہے نیا حکم اتارے. اس نے یہ نیا حکم نازل فرمایا ہے کہ نماز میں نہ بولا کرو. بس یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا ہے. تو اس میں پھر پہلے کیا تھا؟ سلام دعا ہو جاتی تھی، یا اوپر آسمان کی طرف دیکھ کے بھی نماز پڑھتی. اب کیا ہے کہ نماز جو ہے وہ نماز میں سلام نہیں دی جاتی. اسی طرح سے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہی والی روایت مسند ابو یعلی یعنی کتاب ہے، جس میں ہے کہ حضور کے جواب نہ دینے سے مجھے خوف محسوس ہوا. کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود. کہ میرے اوپر کوئی وحی نازل نہ ہو گئی کہ میں نے حضور کو نماز میں کیوں سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فارغ ہو کر فرمایا کہ وعلیک السلام ایھا المسلم ورحمۃ اللہ. نماز میں جب تو ہو تو خاموش رہا کرو. چنانچہ نمازوں کی پوری حفاظت کرنے کا حکم پھر صادر ہو گیا. اس لیے اب اس حالت کو بیان فرمایا جاتا ہے جس میں تمام آداب اور ادب کی پوری رعایت عموماً جو ہے وہ نازل ہو چکی، کہ اب جو ہے وہ
कोई इधर-उधर भी नहीं देखेगा, ना कोई बोलेगा, ना सलाम का जवाब नहीं देगा, इसलिए कि जो क़ानितीन है वो कुनूत से निकला और कुनूत का एक मतलब सुकूत भी होता है कि हिलना-जुलना नहीं है, इधर-उधर नहीं देखना है, कोई बात नहीं करनी है। और फिर इसमें ये भी आता है कि कपड़े प्रॉपर हों, सी थ्रू कपड़े ना हों, कोहनियों से ऊपर आस्तीनें ना हों, बल्कि कहाँ तक हो, ये जो हमारी कलाई है, अंगूठे से थोड़े ऊपर का हिस्सा कलाई यहाँ तक पूरे हाथ ढके हुए होना चाहिए। पैर भी, पैर की जो पीछे की क्या होती है ये भी नहीं नज़र आना चाहिए। इतना बड़ा टखना कुछ टखना बुशरा टखना। नहीं, टखना नहीं, एड़ियाँ एड़ियाँ एड़ियाँ, जी, जी। एड़ी भी नहीं नज़र आनी चाहिए। टखना तो नज़र आए औरत का तो वो नमाज़ बातिल हो जाती है और अगर मर्द का नज़र आए तो उसकी नमाज़ होती है और औरत का नज़र आए तो वो नमाज़ बातिल हो जाती है। इसलिए नमाज़ में टखने नहीं नज़र आने चाहिए। अपनी शलवार को इतना नीचे कर लें कि एड़ियों के नीचे तक पायचे आ जाएँ या फिर मोज़े पहन लें। ठीक है? तो इसमें और कपड़े इतना छोटा दुपट्टा ना ओढ़े कि बस इधर-उधर से अपने सीने को ढाक रहे हैं, अपनी कोहनियों को ढाक रहे हैं, पीछे से पीठ को ढाक रहे हैं। ऐसा कुछ नमाज़ के लिए बनवा लें कि वो बस इधर नमाज़ हुई, उधर पूरा नीचे तक। क्योंकि अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं कि शर्ट तक तो ओढ़ लिया, अब नीचे से शलवार सी थ्रू हो रही है। उसका क्या करेंगे? सी थ्रू कपड़ों में तो नमाज़ नहीं होती। तो पूरा नीचे तक ढका हुआ होना चाहिए या फिर इतने मोटे कपड़े पहने कि वो सी थ्रू ना हो, लेकिन फिर भी हाथ वगैरह, सीना सामने का सब बिल्कुल ढका हुआ होना चाहिए। तो नमाज़ कितनी थोड़ी-सी देर की तो होती है, उसमें क्या बेचैनी है कि हम नहीं पहन सकते ऐसा कुछ? क्योंकि बेचैनी अक्सर लोगों को बहुत होती है, ये पहन के हम नहीं पढ़ सकते, वो पहन के हम नहीं पढ़ सकते। अगर घर में ऐसा नहीं तो अपना अबाया ही पहन लें। अबाया पहना, नमाज़ पढ़ी, फिर उतार दिया। इससे तो बेहतर है कि वो नमाज़ कबूल ना हो। कम से कम अल्लाह के सामने हमारी ये मेहनत तो काबिल कबूल होगी इंशाअल्लाह कि हम नमाज़ के लिए एहतिमाम कर रहे हैं। गर्मी में भी हमने अबाया पहन लिया कि हमारे सी थ्रू कपड़ों में नमाज़ नहीं होगी। तो इसमें ऐसी क्या बेचैनी लायक है कि हम ये एहतिमाम नहीं कर सकते? ऐसी क्या सुस्ती लायक है? इसी तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मैं तुमको इस तरह हाथ उठाते दिख रहा हूँ जैसे शरीर घोड़ों की होती है, यानी नमाज में हाथ लगाते थे। तुम लोग नमाज में कुछ ना किया करो। फिर आपने एक दफा हल्का सफ़े बांध के, फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़े देखकर फरमाया तुम लोग इस तरह सफ़े बांधा करो जिस तरह फरिश्ते बारगाह इलाही में सफ़ बस्ता होते हैं। सबसे पहले अगली सफ़ पूरी किया करो और सफ़ में खूब मिलकर खड़ा हुआ करो, यानी कंधे से कंधा और टखने से टखने मिले। ये नमाज का तरीका बताया है। फिर कानितीन में ज़बान की खामोशी और जिस्म की हरकत की भी खामोशी हो। ज़बान की भी खामोशी यानी ज़बान क्या होगी, सिर्फ़ तिलावत करेगी और जिस्म की हरकत कि जिस्म ऐसा खड़ा हो जाएगा। सहाबा कैसे खड़े होते थे कि ऐसे कुनूत के साथ कि उनके ऊपर आके परिंदे बैठ जाया करते थे। इसी तरह जब वो दर्स की क्लास लेते थे तब भी वो ऐसे बैठते थे कि उनके ऊपर परिंदे आके बैठ जाया करते थे। और फिर झुकाव हो, तवज्जो हो, तो जब तक कानितीन वाली नमाज़ नहीं होती, तो इसका आम ज़िंदगी पर भी असर नहीं पड़ता। ये बात याद रखिएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा नमाज को क्या कहा जाता है, रईसुल इबादत, क्योंकि नमाज हर रुकन में हज में भी नमाज है, रोजे में भी नमाज है। रोजे के नमाज के बगैर रोजा क्या है, इबादत के बगैर नमाज के बगैर क्या है, फाका है। तो हज में भी आप देखें आपके जो अहम रुकन है वो नफिल पढ़ना, सफ़ा व मरवा उम्रे में, और फिर नफिल अदा करना। फिर वहाँ हज के दौरान आपको तवाफ़ अपना तोड़ के जमात के साथ मिल के नमाज़ पढ़नी होती है। तो नमाज को ना रईसुल इबादत कहा जाता है। इसके लिए इंशाअल्लाह खूब एहतिमाम आज से ही प्लानिंग शुरू कर दें कि सबसे पहले तो मैं अपनी तहारत का बेहतरीन इंतज़ाम करूँगी। फिर दूसरी बात ये अपने कपड़ों का कि मेरे कपड़े अगर सी थ्रू, गर्मियों में शायद ही कोई मोटे कपड़े पहनता
سبھی لون کے کپڑے پہنتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آیا پہلا قبول کرنے والا ہے سے ہی انشاءاللہ تعالی اہتمام کریں اور پھر قوموا للہ قانتین والے بن جائیں کہ کھڑے رہو اللہ کے لیے فرما بردار ہوگے. کیونکہ نماز جس کی نماز صحیح ہوگی نا اس کا سب کچھ صحیح ہو گیا. اس لیے کوشش کریں اب عصر کی جو نماز پڑھیں اس میں آپ اپنے آپ کو یہ تصور کریں کہ میں قانتین میں سے ہوں. اس قانتین کے لفظ کو انڈر لائن کر لیں اور یہ تصور کریں کہ میں قانتین میں سے ہوں، فرما بردار میں سے ہوں، میں جھکنے والوں میں سے ہوں. میرا دل پورے سکون کے ساتھ اللہ کے حاضر ہے، میرا جسم پورے سکون کے ساتھ اللہ کے آگے سر خم تسلیم کیے ہوئے کھڑا ہے. جب ایسی نماز ہوگی اس کے بعد آپ دیکھیے گا آپ کے اندر کیسا سکون آتا ہے انشاءاللہ تعالی. اور پھر اول وقت میں نماز پڑھنے سے آپ دیکھیں گے آپ کے کاموں میں بھی برکت آ جائے گی، یعنی کم وقت میں آپ کے زیادہ کام سمٹ جائیں گے. تو اول وقت کا اہتمام کریں کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ بے شک نماز جو ہے وہ مومنوں پر نماز کے اوقات کے فرض کے لحاظ سے فرض کی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بس آخری وقت میں جلدی جلدی ٹھونگے ماری اور کھڑے ہو گئے، نہیں، اول وقت میں نماز کا اہتمام کریں. پھر مزید آتا ہے آیت نمبر 239 فَإِنْ خِفْتُمْ رِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا آمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پھر اگر پس یا پھر ان اگر خفتم تمہیں ڈر ہو خوف ہو فرجالن تو پیادہ یا رکبانن یا سوار ہو کے فائزہ پھر جب تم آمن تم امن پاؤ فائزہ پھر جب آمن تم امن پاؤ فذکروا اللہ فذکروا تو ذکر کرو اللہ کا کما جیسا کہ علمکم اس نے تمہیں سکھایا ما جو لم نہیں تکونو تھے تم تعلمون تم جانتے. رواں ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اگر تمہیں دشمن کا خوف لاحق ہو تو کھڑے ہو کر یا سوار ہونے کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو. پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے. ٹھیک ہے، یعنی پچھلی شریعت میں نماز کا ایک تو 2 وقت پڑھی جاتی تھی، 2 رکعتیں پڑھی جاتی تھی اور پھر ان کا جو ہے وہ پچھلی شریعت میں مختلف طریقہ تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور معراج کے موقع پہ نمازیں فرض ہوئی تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور انہوں نے وقت کے دونوں کناروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کر کے بتائی. یعنی پہلا اول وقت کی نماز اور جو ختم ہونے والا آخری وقت ہے اس پہ نماز، اور پھر فرمایا ان دونوں کے بیچ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے اوقات ہیں. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نبی جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. اچھا، تو اس میں نماز کی خاص طور پہ بہت زیادہ اہمیت کا ذکر اس لیے ہے کہ کسی بھی طرح نماز معاف نہیں ہے. 3 لوگوں پر نماز معاف ہے. یہ بھی سن لیں کون کون سے؟ سویا ہوا، بعض دفعہ نیند اتنی گہری ہو جاتی کہ انسان اٹھ ہی نہیں پاتا، سویا ہوا اور پاگل اور بچہ جس پہ فرض ہی نہیں ہوئی، یعنی جوان پیوبرٹی کے سے پہلے کی بات ہے. یہ 3 لوگ ہیں جن پہ نماز معاف ہے. قلم اف پھیر دیا گیا کہ اگر ان کی نماز رہ گئی. باقی یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق نماز کا فرض ادا کرے. تو خوف کی حالت میں بھی نماز پڑھنی چاہیے. یہاں پہ 2 چیزیں آ رہی ہیں کہ خوف کی حالت میں بھی نماز پڑھنی چاہیے. پھر اگر زیادہ خوف ہو اور رکنے کا موقع نہ ہو تو پیدل چلتے میں بھی نماز پڑھ لینی چاہیے یا سواری پر بھی پڑھ لینی چاہیے. خوف کی حالت میں ہو تو بھاگتے بھاگتے بھی نماز پڑھی جائے. ٹھیک ہے. پھر اس میں
میدان جنگ میں جب دشمن سر پر ہو تو فرمایا کہ جس طرح ممکن ہو سوار پیدل قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لو، یعنی قبلے کا رخ فرض میں رہے گا، اگر نہیں مل رہا تو پھر بھی نماز تو پڑھنی ہے، سخت خوف کے اشارے میں بھی نماز، اشارے سے ہی نماز پڑھ لیا کرو، یا پھر سواری پر ہو تو بھی پڑھ لو۔ حضرت عبداللہ بن انس کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ نے اسے اسی طرح نماز اثر اشارے سے ادا کی تھی، یعنی وہ ایک خوف کا وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن سفیان کے لیے عبداللہ بن انیس کو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کے لیے روانہ کیا، کیونکہ یہ دین کے بہت بڑے دشمن تھے، یہ فتح مکہ کا غالباً موقع تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وقت جو ہے وہ حلال کیا گیا تھا۔ تو اس میں صلاۃ خوف ایک رکعت پڑھنی بھی آئی ہے اور 2 رکعتیں بھی پڑھنی کے بارے میں آیا ہے، اور اس میں صلاۃ خوف کے بارے میں کیا ہوتا ہے، عبداللہ بن عمر سے جب پوچھتے ہیں کہ صلاۃ خوف کیسے ادا کریں تو وہ کہتے ہیں کہ امام آگے پڑھ کر ہو اور آگے کچھ لوگ اس کے ساتھ پڑھیں، یعنی ایک گروپ آ جائے، ظاہر جنگ ہو رہی ہے، کوئی ایسا خوف کا ہے تو کچھ لوگ پہرا دیں گے اور ان پیروں میں یہ نماز پڑھیں گے، کچھ لوگ امام آگے ہوگا 1 رکعت پڑھے گا تو یہ لوگ پیچھے چلے جائیں گے، پھر دوسرا دستہ آ جائے گا، یہ ایک رکعت پھیر کے سلام پھیر کے ان کی حفاظت کریں گے یا پھر جنگ لڑیں گے، جو بھی ہے، تو مقتدی کی 1 رکعت ہوگی اور امام کی 2 رکعتیں ہوگی، یعنی 1 رکعت پڑھی، پیچھے چلا گیا وہ دستہ اور اس نے سلام پھیر لیا، پھر ایک اور دستہ آ گیا، اس نے 1 رکعت پڑھی، اور اس میں کیا ہوگا کہ امام کی 2 رکعتیں اور پیچھے مقتدیوں کی 1 رکعت، اور اگر 2 رکعتیں پڑھی مقتدیوں نے یعنی پیچھے جا کر پھر انہوں نے 1 رکعت اور ادا کی تو امام کی پھر 4 رکعتیں ہوں گی اور مقتدیوں کی 2 رکعتیں ہوں گی۔ تو اس میں یہ آتا ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبانی حضر کی حالت میں یعنی گھر کی حالت میں 4 رکعتیں فرض کی، یعنی گھر میں جب ہو تو 4 رکعتیں فرض ہے، سفر کی حالت میں 2 اور خوف کی حالت میں 1، یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور بہت سے اور صحابہ صلاۃ خوف 1 رکعت بتاتے ہیں، 1 رکعت پڑھنا، ٹھیک ہے، 1 رکعت پڑھی جاتی ہے، یعنی اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ کسی بھی طرح چھوڑی ہی نہیں جا سکتی۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں جو فتوحات قلعہ کے موقع پر اور دشمن کے مٹبھیڑ کے موقع پر نماز کے بارے میں بتایا، نماز کے موقع پر نماز ادا کرنا، فتح قریب آ گئی ہو اور نماز پڑھنے پر قدرت نہ ہو تو ہر شخص اپنے طور پہ اشارے سے نماز پڑھے۔ اب یہ ہے کہ کیا موقع ہے کہ جنگ بھی ہو رہی ہے، فتح بھی قریب ہے، کیا کریں تو اشارے سے 1 رکعت پڑھ لیں، اگر اتنا بھی وقت نہ ملے تو تاخیر کریں یہاں تک کہ لڑائی ختم ہو جائے اور چین نصیب ہو تو 2 رکعتیں ادا کر لیں، ورنہ 1 رکعت کافی ہے، لیکن صرف تکبیر کہہ لینا کافی نہیں بلکہ تاخیر کر دیں یہاں تک کہ امن حاصل ہو جائے، یعنی اسی وقت میں تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھ لیں لیکن پڑھنا ضرور ہے، اشارے سے یا پھر 1 رکعت کسی بھی طرح سے وہ پڑھنی بہت ضروری ہے۔ تو اس میں پھر جو ہے وہ بہت شدید حالت خوف ہے تو پھر وہ 1 رکعت ہے اور سفر کی حالت میں 2 رکعت ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر خوف ہو تو پاؤں پہ کھڑے ہو کر یا پیدل سواری پر نماز ادا کر لیں، منہ قبلہ رخ ہو یا کسی اور طرف، بہرحال نماز پڑھنی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کتنی اہم ہے۔ اکثر گھروں میں لڑائی جھگڑوں میں نماز ضائع ہو جاتی ہے نا، کوئی لڑائی جھگڑا ہو، کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا تو سب سے پہلے شامت نمازوں کی آتی، تو نمازیں درمیان میں آ کر کیا کرتی ہیں، معاملہ ٹھنڈا کر دیتی ہیں کہ اگر کوئی بہت سیریس میٹر چل رہا ہے، یہی طلاق کے تناظر میں آیا ہے نا یہ نماز کا حکم، تو کیا ہوتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو گیا اور شدید کوئی بحث چل رہی ہے تو نماز ان جھگڑوں کی شدت کو ختم کر دیتی ہے، اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگا جب وضو کیا جاتا ہے تو وضو کیا کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے،
اور پھر جب نماز کا وقت آ گیا، نماز وضو کیا پہلے تو وضو سے جو ہے وہ غصے کے آثار ختم ہو گئے، نماز پڑھا تو اس سے اندر دل میں سکون آیا، انسان کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملا، تھوڑی سی جو ایک شدت تھی لہجے میں، گفتگو میں، غصے کی حالت میں، اس کی انٹینسٹی میں کمی آئی اور جھگڑے کی شدت میں فرق پڑ گیا۔ تو اسی لیے نماز کو یہ جو کہا گیا نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ فحشا سے اور برے کاموں سے روکتی، تو نماز ان تمام چیزوں میں ایک ستون کا درجہ رکھتی ہے کہ اگر صحیح سے کر لیا تو بیچ جھگڑے کے دوران تو پھر غصے کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ اور پھر یہاں اس میں دیکھیے فَإِذَا أَمَنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی امن کی حالت کی ہدایت کے مطابق پھر نماز پڑھیں۔ ویسے کہ اب خوف کی حالت میں کیا کرنا ہے کہ پیدل یا سوار کسی بھی طرح پڑھنا ہے، ایک رکعت یا پھر اشارے سے، لیکن جب آپ گھر میں ہیں، جب آپ امن کی حالت میں ہیں، کہیں پر بھی آپ کو امن نصیب ہو گیا، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں بتایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تعلیم دی ہے، اسی طریقے پر نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز اپنے طریقے سے نہیں پڑھی جا سکتی، جو اس لیے فرمایا علمکم، اس نے تمہیں سکھایا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے بھی، جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے نبی کے ذریعے امت کو، اور اللہ نے جو تعلیم دی جبریل علیہ السلام کے ذریعے وہ نبی کے لیے تھی۔ تو اللہ نے جو سکھایا اس کے مطابق نماز ادا کرنی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز تم اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ علمکم، یعنی وَاذْكُرُوا اللَّهَ فَإِذَا آمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو یاد کرو اللہ کو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا، یعنی امن کی حالت میں آ جاؤ تو اسی طریقے پر تم نماز کرو جو اللہ نے سکھائی ہے، علمکم، جو اس نے سکھایا۔ تو یہاں پہ علم کا بھی ایک درجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ علم حاصل کرنا پڑے گا اس کے لیے، کہ میرے رب نے آخر کیسے نماز سکھائی ہے، میرے نبی نے آخر کیسے نماز سکھائی ہے۔ تو اس کا پہلا اسٹیپ کیا آ جاتا ہے؟ خشوع اور عاجزی کا قیام، اور یہ سب علم کے ساتھ آتا ہے کہ اگر ہمیں علم نہیں کہ ہمیں قیام کیسے کرنا ہے، ہمیں پاکیزگی طہارت کا علم نہیں ہے، ہمیں قبلے کے بارے میں علم نہیں ہے، تو اکثر میں دیکھتی ہوں کہ خواتین کہیں جاتی تو قبلے کا کوئی وہ نہیں کرتی، ارے کوئی بات نہیں اللہ قبول کرنے والا۔ پھر اللہ نے یہ ریچولز یعنی عبادت کے طریقے کیوں بتائیں؟ اللہ تو ایسے بھی قبول کر لیتا ہے عبادت بغیر اس کے، یعنی قبلے کی طرف دیکھے بغیر، اور رکوع سجود کے بغیر بھی قبول کر لیتا، صرف کھڑے ہو کر ہی پڑھ لیں۔ تو یہ سارے سٹیپس جو ہے نا ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے علم کو حاصل کرنا قرآن میں کیا ہے، وہ ہمارے دین میں کیا ہے، فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی بھی کیا، اقرا، پڑھ، تو پڑھ کے علم حاصل ہوتا ہے، اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے علم حاصل نہیں ہوتا۔ اور جو طریقے اللہ اور اس کے رسول نے بتائے اسی طریقے پر عبادت کے آثار ہونے چاہیے، نہ کہ اپنے طریقے پر۔ تو نماز کو بہت بہت اس کی توجہ اور اس کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے غفلت بالکل بھی نہیں برتنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو میری امت میں ضائع ہوگی وہ ہے نماز، اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ وَخَلَفُوا مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ حَيًّا، تو ان قریب گمراہی کو ملیں گے۔ یعنی نماز کو ضائع کر دیا، چھوڑ دی، ضائع کر دیا، تو یہ لوگ کیا ہوگے کہ یہ گمراہی کو ملیں گے، یہ لوگ گمراہی میں پڑ جائیں گے، غیّا، گمراہی۔ اسی طرح سے جہنم میں جانے والوں سے بھی پوچھا جائے گا نا، ما سلککم فی سقر، کہ کس چیز نے تمہیں
اس جہنم میں جھونکا تو وہ کیا کہیں گے؟ قولوا لم نکن مسلین من المسلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ تو نماز بہت ضروری ہے، اور کما علمکم، کہ جیسا اس نے سکھایا تمہیں، جیسی سکھائی گئی ہے ویسے ہی پڑھنا ہے، جیسے کما علمکم، یہ بات یاد رکھیں، علمکم، اس نے سکھایا تم کو۔ کس نے؟ اللہ نے سکھایا، کس کو؟ اپنے نبی کو، اور نبی نے ہم کو سکھایا۔ تو اور پھر مردوں کے لیے جماعت کی پابندی، تو بیچ جھگڑے میں جو نماز کا ذکر آیا ہے نا، تو لڑائی کا جو ایک ہائی ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے نماز ادا کرنے سے، وضو کرنے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی بچاؤ کرنے والا نہیں ہوتا، تو نماز خود بچاتی ہے ان جھگڑوں سے۔ اگر انسان صحیح طور پہ نماز ادا کر رہا ہے تو ان جھگڑوں کا ٹیمپر ٹوٹ جاتا ہے نماز ادا کرنے سے۔ تو نماز کیا ہے؟ بچانے والی ہے انسان کو۔ تو ایک ایک کڑی جو ہے وہ کس طرح سے جڑی ہوئی ہے ان آیات کی، بہت غور طلب ہے یہ آیات۔ پتہ نہیں میں آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھا بھی رہی ہوں یا نہیں، کیونکہ گلا بہت خراب ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید آتا ہے کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اس نے تمہیں سکھایا جس سے تم ناواقف تھے، یعنی نماز کے طریقے سے پہلے تم ناواقف تھے، اب باقاعدہ سے قیام، رکوع، سجود اور آخر تک سلام پھرنے تک کے طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیے۔ اب مزید یہ آخری آیت ہے اسی طلاق وغیرہ اور عدت کے بارے میں، تو یہاں پر مزید پھر دوبارہ سے وہی سلسلہ جڑ گیا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم، آیت 240۔ والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، وفات پا جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن، بیویاں، وصیتاً، وصیت ہے، لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً، نان نفقہ، الی الحول، الی تک، حولی، 1 سال، غیر، بغیر، اخراج، نکالے، فإن، پھر اگر، خرجنا، وہ نکل جائیں، فلا، تو نہیں، جناح، گناہ، علیکم، تم پر، فی، میں، ما، جو، فعلنا، وہ کریں، فی، میں، انفسہن، اپنے تئیں سے، معروف، واللہ، اور اللہ، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ دوبارہ وہیں سے سلسلہ جڑ رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ متع طلاق جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ تمام عورتوں لوگ کے لیے ہے، اور اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہ آیات اس سے پہلے کی آیات، یعنی 4 مہینے 10 دن والی عدت کی آیات سے منسوخ ہو چکی، یعنی یہ منسوخ آیت ہے۔ پہلے کیا عدت، حضور پہلے جو آیت ہے وہ کیا ہے کہ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے 1 سال، تو یہ جو ہے وہ منسوخ ہے۔ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابن زبیر نے حضرت عثمان سے کہا کہ جب یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے تو پھر آپ اسے قرآن کریم میں کیوں لکھوانا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھتیجے، جس طرح اگلے قرآن میں یہ موجود ہے، یعنی اس سے پہلے جو جتنی بھی کاپیاں بن چکی ہیں قرآن کی، اس میں یہ آیت موجود ہے، یہاں بھی موجود رہے گی، ہم کوئی تغیر و تبدیلی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں پہلے تو یہی حکم تھا کہ سال بھر تک نان نفقہ اس بیوہ عورت کو میت کے مال میں سے دیا جائے گا اور اسی مکان میں یہ رہے گی، پھر آیت میراث نے اسے منسوخ کر دیا، یعنی سورۃ النساء میں جو آیت میراث نازل ہوئی آیات، تو اس نے پھر ان آیات، اس آیت کو، یہ جو 1 سال والی ہے کہ بیوی کے شوہر کے مکان میں 1 سال تک رہے گی نان نفقے کے ساتھ، یہ منسوخ ہو گئی، اور خاوند کی اولاد ہونے کی صورت میں
اب کیا ہوگا کہ بیوی کو چوتھا ووٹ ورثہ کا مقرر کیا گیا اور عدت اب کتنی ہوئی 4 مہینے 10 دن. اکثر جو صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ احزاب میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات نے اسے منسوخ کر دیا. یعنی اس میں یہ ہے کہ کچھ جو کہتے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن سے یہ آیت منسوخ ہو گئی اور کچھ کہتے ہیں کہ عدت تو واجب ہے. لیکن یہ جو اب 4 مہینے 10 دن کے بعد کتنے دن تو خواہ وہ بیٹھ کر یہ زمانہ گزارے خاوند کے گھر یا پھر چلی جائیں. یعنی 1 سال کا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے ابھی بھی 4 مہینے 10 دن کی عزت گزار کے وہ جا سکتی ہیں یا پھر ان کی مہینی ہے کہ میں پورا سال گزاریں. لیکن پھر جو ہے وہ آیت عدت بھی نازل ہوئی. تو اب یہاں پر والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا تم میں سے جو موت ہو جائے اور مر جائے اور اپنی بیویاں چھوڑ جائے تو وصیت ہے اپنی بیویوں کے لیے کیونکہ عمومی طور پر سب یہ تھا متع طلاق ان کیٹیگری کی عورتوں کا تھا. لیکن عمومی طور پر سب طلاق یافتہ عورت کے لیے ہے اور وہ بھی کیسے معروف طریقے سے. یہ کب ہے کہ رخصتی کے موقع پر تمام یہ رخصتی کے موقع پر ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ان کو مہر دیا جائے کچھ نہ کچھ متع طلاق دے کر ان کو رخصت کر دیا جائے. بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے تھے تمام عمر مرد کو نان نفقہ دینا متعلقہ کا اور اس کا پہننا کپڑا بچوں کا مطلب بچوں کی تو ہے لیکن بیوی کا نان نفقہ جو ہے وہ صرف عدت تک یا رخصتی کے وقت ہی ہے. متع طلاق جو ہے وہ رخصتی کے وقت ہی ہے. یہ بات یاد رکھیے. عورت کو گھر سے نکالتے ہوئے ساری زندگی کے لیے نہیں ہوگا یہ متع طلاق. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مرد کو پابند کیا جائے کہ ساری زندگی جیب خرچ بھیجتا رہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ یہ صرف رخصت یعنی جب طلاق ہوتی تو اس وقت ہی متع طلاق کیا جائے گا. اسی لیے اس کا نام متع طلاق ہے. اب مزید آتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو اپنی بیوی کے حق میں وصیت کر جائے. منسوخ ہو گئی. اب کیا ہے کہ بیوی کا وراثت میں حصہ ہوگا اولاد ہونے کی صورت میں 1/8 اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے کہ یہ جو ہے متان الی الحول غیر اخراج تو اس میں کچھ کہتے ہیں کہ 1 سال تک جو ہے وہ بیوی کو نان نفقہ دیا جاتا رہے گا عورت کی. اس میں سے یہ وصیت کے قانون میں آتا تھا لیکن اب وراثت کا قانون ہے تو کچھ کہتے ہیں کہ 1 سال تک عورت فرض کریں کسی کمبائنڈ فیملی میں رہ رہی ہے تو 1 سال تک وہ وہاں رہ سکتی ہے اور اس کے اخراجات جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے اور اس کا یعنی دانا پانی جیب خرچ یہ سب اس کے اٹھائے جائیں گے. لیکن کچھ جو کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. اب عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے اور اس کو متع طلاق کے بعد اس کی رخصتی کر دی جائے. اور پھر فرمایا کہ پھر وہ اگر اور ان کے شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا. ہاں اگر وہ وہاں سے خود نکل جائے تو جو وہاں سے وہ خود نکل جائے
قاعدے کے فَإِنْ خَرَجْنَا، اور ان کو شوہر کے گھر سے نہیں نکالا جائے گا، ہاں اگر وہ خود نکل جائے، یعنی نکالا نہ جائے لیکن وہ خود نکل جائے تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اگر وہ خود نکل جائے تو اپنے حق کے اور نکل جائے تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں. فی ما فعلنا فی انفسہن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے نفس کے ساتھ وہ جو بھی کریں اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں. یا جو یعنی جو وارث بنے ہوئے ہیں وہاں جنہوں نے سسرال میں اس کو رکھا ہوا ہے، شوہر تو مر گیا ہے تو اب ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اب وہ آزاد ہو چکی ہے، اب وہ اپنے ساتھ جو چاہے وہ کرے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا، یعنی اس کے فیصلے حکمت پر ہیں کہ اس اب جو ہے وہ اس کا باقاعدہ سے وراثت میں، کیونکہ 1 سال کی اس کے بعد تو بس جو وصیت شوہر کر گیا وہی پوری ہوگی، اور پھر کیا پوری زندگی کے لیے تو اس کو فائدہ اٹھانا نہیں ہوگا. لیکن وراثت میں کیا ہے، اس کو 1/8 یا 1/4 حصہ مل کے جو ہے وہ اس کے ذریعے سے اپنی زندگی جیسے بھی چاہے گزار سکتی ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب ہے، یعنی اللہ کا غلبہ ہے ہر فیصلے پر، اور اس کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہے. تو یہ ساری حکمت کے فیصلے اس کے، کیونکہ وہ غالب ہے اپنے فیصلوں پر، جس چیز کو چاہے منسوخ کر دے، جس چیز کو چاہے ناسخ کر دے. پھر آتا ہے وللمطلقات، اور متعلقہ عورتوں کے لیے متاع بالمعروف، نان نفقہ دستور کے مطابق، حق لازم علی المتقین، پر پرہیزگار کے، یعنی متعلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے. تو اچھا، پہلی چیز تو یہی کہ جو رخصتی کے موقع پر جو ہے وہ طلاق کی صورت میں، اور عورت کو گھر سے نکالتے ہوئے ساری زندگی کا حق ہے متقیوں پر. حقاً کچھ دے کر فارغوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں. اور تو یہاں بھی تقوی کی بات ہوئی ہے، حقاً علی المتقین، متقیوں پر یہ دینا حق ہے. یعنی متقی کون ہوگا؟ جو اللہ سے ڈرے گا، اور پھر وہ اللہ سے ڈر کر سارے حق ادا کرے گا. اس عورت کے بھی جس کو وہ طلاق دے چکا ہے، اس عورت کو بھی، یعنی اس کے نام بھی ایسی وصیت، اس کے لیے بھی کچھ ایسا کر جائے گا کہ جو اس کے لیے فائدے مند ہو. اور یہاں پہ مطلقات کا ذکر ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ معروف طریقے سے، بہت بہترین طریقے سے. گھر سے نکالتے وقت بھی کچھ نہ کچھ گفٹ مہر کے تقی لوگ کرتے ہیں. جو متقی ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر لازم ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ اس کا حق بہترین طریقے سے دے. تو حقاً المتقین میں ایک دفعہ طلاق دینا ہے. تو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور یہاں پہ تقویٰ کی بات آئی کہ حقاً المتقین. تو عورتوں کے معاملے میں جو ہے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. پھر فرمایا فَإِنْهُنَّ عَوَانٌ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدی کی طرح ہے. قیدی کی طرح سے کیا مطلب ہے؟ وہ تمہارے ساتھ نکاح قید میں بن چکی ہیں، بن گئی ہیں وہ تمہارے ساتھ، تو تم ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. وَإِنْهُنَّ عَوَانٌ فَإِنْهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ، کیونکہ وہ تمہارے پاس
قید نکاح میں لائی جا چکی ہیں، تمہارے ساتھ بن چکی ہیں، تو تم ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ اور پھر تقوی کی بات ہوئی تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں حقوق ادا کرنا محض قانون کے دائرے کے اندر کا نہیں ہے۔ حقوق ادا کرنا صرف قانون کے دائرے میں نہیں ہے کہ قانون نے یہ کہہ دیا کہ اتنا یہ کرنا ہے، اتنا یہ کرنا ہے، نہیں۔ ایک ہوتی ہے اندر کی طاقت اور ایک ہوتی ہے بیرونی طاقت نا۔ تو بیرونی طاقت کیا ہوتی ہے؟ قانون، شریعت، اس طرح سے کرنا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے اپنے اندر کی طاقت، اور وہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ وہ آتی ہے تقوی سے، کہ آپ کے لیے یہ ہو گیا کہ یہ باؤنڈریز ہے۔ باؤنڈریز کیا ہے؟ یہ بیرونی طاقتیں ہیں جو کہ آپ کو شریعت پہ چلنے پر مجبور کر رہی ہیں، اور آپ اس کے مطابق چل بھی رہے ہیں۔ جو شریعت ہے اس کے مطابق آپ چل بھی رہے ہیں، عورت کو نان نفقہ متع طلاق دے رہے ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ جو بات آئی نا حقا علی المتقین، تو اب یہاں پہ اندر کی طاقت آ جائے گی۔ اندر کی طاقت کیا ہے؟ انسان کی اپنا نفس، انسان کی اپنی بصیرت، اس کا اپنا تقوی، اس کی نیکی کرنے کی صلاحیت، کہ جدا ہو رہے ہیں تو اس موقع پر بھی وہ جو اندر کا تقوی ہے نا، جو کہ ایک طاقت بن کے اس کے دل میں موجود ہے، تو اندر کے زور پر وہ کیا کام کر رہا ہے، اندر کی طاقت کے زور پر وہ کس طرح کا سلوک کر رہا ہے جانے والی عورت کے ساتھ۔ تو دو ہی راستے پھر حق دلوانے کے، ایک تو یہ اللہ کا خوف جو کہ اندر کی طاقت ہے نا۔ ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں، بعض دفعہ لوگ بہت بڑے بڑے نیکی کے کام کر جاتے ہیں جبکہ ان کی اتنی استطاعت بھی نہیں ہوتی۔ ایدھی صاحب نے کیسے ایک سنگل پینی سے کام شروع کیا، تو یہ اندر کا خوف ہوگا ان کے اندر۔ تو پہلی زور یا پہلا خوف یا پہلی فورس کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اندر کا خوف، اندر کی فورس۔ اور دوسری کیا ہے؟ قانون کا خوف، یہ باہر کا ہے۔ ظاہر ہے باہر سے ہمیں فورس کیا جائے گا نا کہ آپ یہ کریں، یہ شریعت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کریں، یہ تو بھی باہر کی فورس۔ اور ایک ہوتی ہے اندر کی فورس، وہ انسان کو اندر سے ابھارتی ہے، انسان کو متقین اور کا بھی کہا گیا ہے، اور تقوی اختیار کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ تو متقین کہہ کے تقوی کے خوف کی بات کی ہے۔ قانون کے خوف کے ساتھ اللہ کا خوف بھی پیدا ہو، تب کہیں جا کے حقا علی المتقین ہوگا، تب کہیں جا کے احسان کے لیول پر بات ہوگی۔ اور ویسے بھی بیرونی طاقتیں اصلاح نہیں کرتی بلکہ بگاڑ۔ اگر بیرونی طاقتیں کون سی ہوتی؟ جیسے کہ کوئی غلط فیصلہ ہے، خاندانی فیصلہ ہے، خاندان والوں نے بیرونی طاقت لگائی کہ نہیں تم اس لڑکی کو طلاق ہی دو، اس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے؟ کچھ بیرونی طاقتیں جو کہ وہ ہوتی ہیں جن میں شر ہوتا ہے، اور قانون کی طاقت سے ایک حد کے اندر بھی جو، اور یہ ہوتی ہے شر والی طاقت، اور ایک ہوتی ہے شرعی طاقت جو باہر کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے اندر کی طاقت جو کہ تقوی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ تو تقوی کی اور شرعی طاقت کو ملا کے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ تو انسان اگر اللہ سے ڈرے تو دوسروں کے حق کو بہت اچھی طرح سے حل کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا حقا علی المتقین جو ہے نا، یہ بہت ہی زبردست انسان کا کردار بتایا گیا ہے ایسے موقع پر جبکہ وہ طلاق والی کو رخصت کر رہا ہو۔ حقا علی المتقین۔ پھر فرمایا آیت 232 کذالک یبین اللہ لکم الآیاتہ لعلکم تعقلون۔ کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتہ اپنے احکام، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لو۔ یعنی اللہ اپنے احکام اسی طرح وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھداری سے کام لو، عقل سے کام لو۔ تم کون سی آیت ہے یہاں پر؟ آیات کے بارے میں آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا، تو یہاں پہ کون سی آیت کا ذکر ہو رہا ہے؟ آیت محکم بشرا۔ شاباش، ویری گڈ، محکم آیات، شرعی آیات جس میں کہ حکم دیا جا رہا ہو۔
بارک اللہ فیک. باقی بھی کوشش کیا کرے جواب دینے کی تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں کو یاد ہے, آپ لوگوں کو آتا ہے یا نہیں. تو یہاں پہ احکامات شرعی کی بات ہو رہی ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیات, اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات. تو آیات احکام محکم یعنی شرعی آیات. دیکھیں کچھ آیات ہوتی ہیں شرعی محکمات اور کچھ ہوتی ہیں متشابہات. اسی طرح کچھ ہوتی ہیں احکامی, کچھ ہوتی ہیں کونی آیات, کائنات کے متعلق غور و فکر کی آیات. تو اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہا ہے کیوں؟ تاکہ تم عقل سے کام لو, تاکہ تم سمجھو, عقل مند بنو. بڑی اس میں گہری بات ہے کہ عقل مند بنو یعنی احکام کو سمجھنا, احکام پر عمل کرنا اور ان کو سمجھنا کیا ہے, تمہیں عقل مند بنا رہا ہے. تو عقل مند بننے کے لیے آیات کا علم جاننا بہت ضروری ہے. اب دیکھیں نا کیسے آیات کو جوڑا گیا نا, پہلے طلاق کا ذکر ہوا, پھر عدت کا ذکر ہوا, پھر متاع مہر اور مہر کی قسمیں بتائی گئیں, پھر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. کس طرح سے جوڑا گیا نا کہ کیا بھئی یہ اس میں پھر صلاۃ کا ذکر لانے کے کیا تھا. تو بتایا گیا کہ جو شخص بہترین طریقے سے قانتین بن کر نماز ادا کرتا ہے تو وہ ان جھگڑوں کے قریب بھی نہیں آتا, یا اگر بالفرض یہ جھگڑے ہو ہی گئے تو اس کے ساتھ وہ متقین کے لیول پر آ کر سلوک کرتا ہے. اللہ کے احکام کے مطابق جب وہ چیپٹر کلوز کر رہے تو اللہ کے احکام کے مطابق وہ لوگوں کو, عورتوں کو فائدہ پہنچا کے طلاق دیتا ہے. تو یہ عقل کی سوچنے کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ آیتوں کے ذریعے جو ہے وہ انسان کی عقل کو کریدتا ہے, کھولتا ہے, ان کے سینے کا شرح صدر کرتا ہے, بشرط یہ کہ انسان اس سے سبق حاصل کرے. تو عقل مند بننے کے لیے آیات کا علم چاہیے, کیونکہ سب سے تیز مشین جو ہے نا, جتنی بھی دنیا میں مشینیں ایجاد ہوئی, سب سے تیز مشین کیا ہے؟ انسان کا دماغ ہی تو ہے سب سے تیز مشین. اس سے جتنا کام لیا جا سکتا ہے تو اس سے آگے پھر دوسری مشینیں بنتی ہیں آرٹیفیشل, ایک آٹومیٹک مشین جس کے لیے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. کیا کرنا پڑتا ہے دماغ کو چلانے کے؟ دماغ کو چلانے کے لیے یہی کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. مجھ سے, میں اتنا پڑھنے میں تیز نہیں ہوں, میں اتنی زیادہ ذہین نہیں ہوں. مجھ سے اکثر یہی کہا جاتا ہے اتنا ہی پڑھو جتنا تمہارا ذہن قبول کرے. تو میں یہی سوچتی ہوں کہ میں نے اتنا یعنی دماغ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ اس سے جتنا کام لیں گے یہ اتنا ہی زیادہ چل پڑے گا. اور الحمدللہ بعض دفعہ میرے دماغ میں آیات کی ایسی باتیں آتی ہیں, جب میں تفسیر کھولتی ہوں تو اسی سے الحمدللہ ثم الحمدللہ میچ کرتی ہوئی بات موجود ہوتی ہے. تو آیات کیا کرتی ہیں, عقل کو کھولتی ہیں, عقل کو تیز کرتی ہیں. انسانی دماغ ایک ایسی مشین ہے جس کو جتنا استعمال کیا جائے, اور صحیح جتنا استعمال کیا جائے میں یہ بھی ہے کہ صحیح استعمال کیا جائے, شر میں بھی لگ سکتا ہے دماغ, اتنی تیزی سے چلے گا, اور نیکی کے کاموں میں بھی. تو نیکی صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ خدا کا خوف اور اس کتاب کا یعنی قرآن کریم کا علم چاہیے. ورنہ نیگیٹو سوچ اور تخریب کاری پر انسان کیا کرتا ہے؟ شیطان کو بھی مات دے دیتا ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ شیطان کو بھی مات دے دیتا ہے. اسی لیے پازیٹیو جیسچر, پازیٹیو سارا عمل ہونا چاہیے. پھر یہ یہاں پر یہ ٹاپک مکمل ہوا طلاق کا, مہر کا, متاع طلاق پہنچانے کا, عدت کا. تو ہم اپنے گھریلو اور معاشرتی حالات کس طرح بنا سکتے ہیں؟ قرآن کی آیات پر عمل کر کے, غور و فکر کر کے, اللہ کے احکامات پر پورا اتر کے. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے نا کچھ چیزیں بہت چاہیے. تو اللہ کا خوف یعنی تقوی, پھر محسن بننا, پھر شکر گزاری اور رب کے ساتھ بہترین معاملہ, اور تقوی کو اختیار کرنا. اب یہاں پر ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ اس سے یعنی یہ واقعہ
کا ذکر کر کے مسلمانوں کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالات تھے، جو مکی اور مدنی دور تھا، اس کے اوپر تفکر اور تدبر کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو بھی اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ ألم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا، الا طرف الذین، وہ لوگ جو خرجو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، اور ہم وہ الوف ہزاروں، حذر الموت ڈر موت سے، فقالا سو کہا لہم اللہ موتو انہیں اللہ نے مر جاؤ، ثم پھر احیاہم انہیں زندہ کیا، ان اللہ بے شک اللہ ذو والا فضل یعنی فضل والا علی الناس لوگوں پر، ولکن اور لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ شکر لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔ یہاں پہ ایک واقعے کا ذکر ہے، اور اس میں ایک ذکر کیا گیا ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ الم تر الی الذین خرجوا، کیا تمہیں معلوم ہے لوگوں کا حال جو معلوم نہیں جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، چنانچہ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ لوگ 4000 تھے، اور روایت میں ہے کہ 8000 کے قریب ہے، اور بعض روایت میں کہ 1000، بہرحال ہزاروں میں ان کی تعداد تھی۔ تو یہ لوگ زوروان یا زوران نامی بستی کے تھے، جو اوسط کی طرف واقع تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس بستی کا نام ازرعات تھا۔ بہرحال نہ ہمیں لوگوں کی تعداد سے مطلب ہے، نہ یہ کہ یہاں پر ان کی جگہ سے مطلب ہے۔ بات کیا ہے کہ یہ لوگ طاعون کے مارے اپنے شہر کو چھوڑ کر بھاگنے لگے تھے۔ ایک بستی میں جب پہنچے، وہیں اللہ کے حکم سے سب کے سب مر گئے، اور اتفاق سے اس وقت کے جو نبی تھے جب وہاں کا ان سے گزر ہوا، کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے جب وہاں سے، اور بعض میں مختلف نبیوں کا بھی ذکر آئے۔ ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جو مر گئے تھے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک چٹیل صاف ہوادار کھلے پرفضا میدان میں ٹھہرے تھے، اور 2 فرشتوں کی چیخ سے ہلاک کیے گئے، اور ایک لمبی مدت گزر گئی تو ان کی ہڈیوں کا بھی چونا ہو گیا، یعنی بالکل پس گئی وہ ہڈیاں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کچھ لوگ جو چھوڑ کے جاتے ہیں ان کو سمجھایا کریں کہ کلاس ختم ہونے پہ چھوڑا کریں، اور اس کو نوٹ کیا کریں کہ کون لوگ جا رہے ہیں۔ اگر ضروری کام ہے، کوئی بہت ارجنسی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پلیز اس طرح نہ چھوڑ کے جایا کریں۔ اچھا، پھر یہاں پر تو ان کی ہڈیاں بھی اتنی بوسیدہ ہو گئی کہ بالکل بھربری پاؤڈر کی طرح ہو گئی، اور ایک لمبی مدت گزر گئی۔ تب یہاں پر حسپیل نام کے ایک نبی گزرے، انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور حکم دیا کہ تم کہو کہ اے بوسیدہ ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم سب جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ ہر جسم کی ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ کے حکم ہوا کہ اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم ہو رہا ہے کہ ہر روح اپنے اپنے قدیم جسم میں آ جائے۔ چنانچہ یہ سب جس طرح ایک ساتھ مرے تھے، اسی
ذرا ایک سال تمہارا تو قیامت میں تمہارا تعالیٰ کا لوگوں پر بہت بھاری کر دیا اور دنیا میں دوبارہ جی اٹھنے کی پھر اللہ تعالیٰ کے بڑے شیطان کو اور ایک بڑا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی سوا کسی جگہ بہت بڑی اور جینا چاہتے تھے زندگی کے حریص تھے تو اس کے خلاف عذاب اور فوراً ہلاک ہو گئے یا ہلاک پھر اللہ نے ان کو دوبارہ بھی دیا یہ جب میں ابتلا ہوا وہاں جائیں یا نہ جائیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اور فرمائے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب وبا کسی جگہ آئے اسی جگہ رہو جہاں وبا ہے اور جب تم کسی جگہ وبا کی خبر سن لو تو پھر وہاں مت جاؤ. حضرت عمر فاروق نے یہ سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی پھر وہاں سے واپس چلے گئے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو یہ وبا جو تھی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب تھا جو کہ اگلی امتوں پر ڈالا گیا. تو یہاں پر یہ تعاون ایک تو یہ وجہ بتائی جاتی یہ لوگ جو نکلے لم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم اور یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے جو اپنے گھروں سے نکلے یا تو وبا پھوٹ پڑنے کی وجہ سے نکلے تھے اور ایک میدان میں جمع ہوئے اللہ نے سب کی روح قبض کر لی. اور یہاں پر تعاون کے بجائے دشمن کا حملہ بھی اگر لیا جائے اور قوم سے مراد بنی اسرائیل لی جائے تو یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل پر ان کے ہمسایہ قوم فلسطینیوں نے شدید قسم کا حملہ کیا تو جس میں بنی اسرائیل شکست کھا گئے اور ان حملوں میں ان کی 34,000 افراد مارے گئے. فلسطینیوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور یہ تقریباً 34,000 کے قریب مارے گئے اور باقی بچے تو وہ ڈر گئے. اب انہوں نے جہاد نہیں کیا کہ کہیں ہم بھی نہ مارے جائیں تو وہ باقی جو ڈر کے بھاگ کھڑے ہوئے تھے تو بائبل میں آتا ہے ان کے بارے میں جو کہ ڈر کے بھاگ گئے تھے. بائبل میں آتا ہے کہ حشمت بنی اسرائیل جاتی رہی یعنی جب یہ ڈر کے بھاگے تو ان کی عزت جاتی رہی. جہاد سے جب یہ ڈر کے بھاگے تو ان کی عزت کیونکہ میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. لیکن یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کی بات ہے تو اس میں بائبل کا ذکر یہ آتا ہے کہ حشمت بنی اسرائیل جاتی رہی یعنی بنی اسرائیل گزرے تو لوگوں کو خیال آیا کہ آخر ہمیں یہ شکست کیوں ہوئی تو انہوں نے اپنے نبی سموئیل سے کہا کہ ہم لٹ گئے ہیں ہمیں بہت مشکل پیش آئی ہے تو اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی قوم کی بات ہے تو یہ ڈر کے بھاگے تھے تو پھر ان کو موت نے نہیں چھوڑا یہ سب کے سب پھر مر گئے. تو جب کوئی جہاد کے ڈر سے بھاگا تو موت نے انہیں نہیں چھوڑا. یہ آتا ہے نا فقال لهم الله موتوا تو پھر اللہ نے کہا کہ تم سب مر جاؤ. تو اللہ نے ان سے جب مرنے کو کہا تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی شخص موت کے ڈر سے بھاگ نہیں سکتا. وہ جہاد کے ڈر سے بھاگ رہے تھے تو اللہ نے کہا تم سب مری جاؤ. تو اس طرح لوگوں کا بھاگنا انہیں موت سے نہ بچا سکا. اسی طرح جہاد سے منہ موڑنا بھی بیکار ہے یعنی موت رزق دونوں جو ہے وہ قسمت مقرر کرنے والا اللہ ہی تعالی ہے. پھر ارشاد ہوا کہ جو لوگ اللہ کی راہ سے پیچھے ہٹ گئے اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہتے رہے یعنی ڈر کے بھاگ گئے
اور اپنے ساتھیوں سے کہتے رہ گئے کہ شہداء بھی اگر ہماری طرح رہتے تو نہ مارے جاتے، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو ذرا اپنی جانوں سے بھی موت کو ہٹا دو اور جگہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یعنی وہ اتنے ڈرپوک تھے کہ جو شہید ہو چکے تھے جہاد میں، تو ان کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ اگر یہ ہماری بات سن لیتے تو یہ مرتے نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہ تو تم مر گئے، یعنی تم اللہ کے حکم سے اور موت کے وقت سے کہاں بچ کے جا سکتے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص موت کے ڈر سے نہیں بھاگ سکتا۔ بعض دفعہ کہیں ٹریول کر کے جائیں وہی موت آ جاتی ہے، حالانکہ ہم ٹریول کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو موت کا آ کر ہی رہے گی۔ پھر موت کا خوف انسان میں بزدلی پیدا کرتا ہے، اور بنی اسرائیل میں چونکہ ایمان کمزور ہو چکا تھا لہٰذا موت موڑ گئے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فقال لهم الله موتوا، کہ تم سب مر جاؤ، تو وہ وہاں مر گئے۔ انہوں نے جہاد سے منہ موڑا، مرنے سے منہ موڑا، مرنے سے ڈر گئے، تو وہ پھر آیا ہوں، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ تو یہ نشان عبرت کے طور پر، اور اس کے معنی یہ بھی ہے کہ جب بنی اسرائیل نے یعنی آیا عبرت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، ایک معنی ہوں گے۔ دوسرے معنی یہ بھی ہوں گے کہ جب بنی اسرائیل نے اپنی قوم سے جنگ کی تو ان کی حشمت و عزت، تو ان کی حشمت اور عزت جو ہے وہ واپس آ گئی، یعنی ان کو عزت ملی، انہیں فتح نصیب ہوئی تھی، سے نکل زندہ ہوئے، پھر انہوں نے جہاد کھوئی عزت جو واپس آ گئی۔ ثم آیا ان کا مطلب واپس لوٹا دی، اور باقی کہ خداوند فلسطینیوں کے اوپر اس کے آگے شکست کھا لی، یعنی خداوند فلسطینیوں کے اوپر اس دن بڑی کڑک کے ساتھ گرجا، ان کو گھبرا دیا، انہوں نے اسرائیلیوں کے آگے شکست کھا لی۔ یعنی اب جب انہیں عزت آئی اور انہوں نے اپنے آپ کو تیار لینا چاہیے، تو انہوں نے جو ہے وہ پھر فلسطینیوں کے ساتھ خوب جہاد کیا اور اپنی کھوئی بھی عزت واپس لے لی۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ مرنے سے مراد بنی اسرائیل کی حشمت کا چلا جانا، عزت کا چلا جانا، اور زندہ ہونے سے مراد بنی اسرائیل کے دشمن کا شکست کھانا ہے۔ لیکن پھر انہوں نے دوبارہ عروج پکڑا، یعنی زندہ ہونے سے مراد عروج پکڑنا۔ تو ان اللہ لذو فضل علی الناس، کہ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں پر انعام کرنا ہی چاہتا ہے، لیکن بندے نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے، یعنی ان کو عزت بھی ملی، پھر اللہ نے ان کو زندگی بھی کیا، کوئی بھی خشمت ان کی واپس ملی، لیکن انہیں اس نعمت کا پھر بھی خیال نہ رہا، اور انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، وہ شکر گزار نہیں ہوئے۔ اسی لیے تو آتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا اگر تم عزت دو، اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے۔ تو نعمتوں کی شکر گزاری، قدردانی ہونی چاہیے، تو اس طرح اللہ بھی تم سے راضی رہے گا۔ اور اگر کوئی نعمت کم ملی اور اس پر ناراضگی ہے، تو یہ ناراضگی اور شکایت جو ہے وہ اللہ کی ناشکری ہے، یہ اللہ کی تقسیم میں شکوہ کرنا ہے، تو اس طرح کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کا شکر۔ اور بنی اسرائیل جو ہے یہ تو ہمیشہ سے اللہ کی ناشکری، دیکھیں کتنی آیتیں ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، کہ یاد کرو وہ نعمت جو ہم نے تم پر کی۔ کون کون سی نعمتیں تھیں؟ نبوت، کتابیں، ان پہ من و سلوہ اتارا، ان پہ جو ہے وہ پہاڑوں کا سایہ کیا، 12 چشمے نکالے، انہیں فرعون سے، سب سے بڑھ کے انہیں فرعون سے آزادی دی، لیکن ہر طرح ان کا گلہ شکوہ ہی رہا۔
تو خوش رہنے کا راز بھی ہے کہ جس کو جتنا ملے نا وہ اس کی قدردانی کرے اور اس پر راضی رہے. تو ناشکرا پن نعمتوں کو ختم کر دیتا ہے. یہاں فرمایا کہ اللہ تو بڑے فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے ذکر میں نعمتیں دی بہت سی جیسے میں نے آپ کو بتایا، لیکن پھر انہوں نے ناشکری کی تو پھر اپنا انجام بھی دیکھ لیا. ہر نعمت کو انہوں نے جو ہے وہ ٹھکرایا ہے. مگر انسان کا، عام انسانوں کا بھی یہی حال ہے کہ نعمت پا کر خوش نہیں ہوتے. نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں چھن جاتی ہیں، سب کچھ ہاتھ سے چلا جاتا ہے. تو نعمتوں کی شکر گزاری، شکر قدردانی کرتے رہنا چاہیے. تو یہاں جو ہے بات ایک تو وبا کے معنوں میں آئی ہے اور دوسری یہ جنگ اور جہاد کے معنوں میں آئی ہے کہ انہوں نے جہاد سے منہ موڑا تو ان کی عزت جاتی رہی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جب انہوں نے دوبارہ جنگ کی تو اللہ نے ان کی عزت کو لوٹا دیا. اور یہ کیا یہاں پہ شکر کے جو فضل اور شکر کے جو معنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ، بنی اسرائیل پہ فضل اور بہت سے انعامات کیے تھے، لیکن وہ کیا تھی؟ ایک ناشکری قوم تھی. اور سبق اس میں کیا ہے ہمارے لیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اس پہ قناعت، اس پہ شکر گزاری اور اس پہ بہت بہت اللہ کی حمد و ثنا ہوتی رہنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب